السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے۔ تیسرا سبق ہے الدرس الثالث۔ الدرس سبق کو کہتے ہیں ثالث، تیسرا۔ بیت البیت، قلم القلم، کتاب الکتاب، جمل الجمل۔ بیت گھر کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ جب آخر میں تنوین آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی گھر، آ ہاؤس، کوئی بھی گھر۔ البیت کوئی خاص گھر، البیت کوئی خاص گھر جس کو انگلش میں دا ہاؤس کہہ سکتے ہیں۔ تو بیتن تنوین آئے گی تو پھر الف لام نہیں ہوگا، الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی۔ بغیر تنوین کے اس کا مطلب ہے کوئی خاص گھر، اور تنوین کے ساتھ کوئی بھی گھر۔ قلم کوئی بھی پین، القلم کوئی خاص پین، کتاب کوئی بھی کتاب، الکتاب کوئی خاص کتاب، جمل کوئی بھی اونٹ، الجمل کوئی خاص اونٹ۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے، القلم پین ٹوٹا ہوا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الولد جالس والمدرس واقف، بچہ بیٹھا ہوا ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور مدرس جس کو ٹیچر کہتے ہیں، مدرس وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ الکتاب جدید والقلم قدیم، کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے۔ الحمار صغیر والحصان کبیر، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب والمسجد بعید، گھر پاس ہے، قریب ہے، اور مسجد بعید ہے یعنی دور ہے۔ الحجر ثقیل والورق خفیف، پتھر بھاری ہے اور کاغذ ہلکا ہے۔ اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ القمیص نظیف، شرٹ قمیص جو ہے وہ صاف ہے۔ تمرین، تمارین ایکسرسائزز، تمارین اس کو مشق کہتے ہیں، یعنی مشقیں۔ تمارین یہ جمع ہے، اس کو جب ہم اردو میں کہیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے تو مشقیں۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیے اور لکھیے آخری لفظ کے آخری لیٹر پر، آخری حرف پر زبر زیر پیش لگاتے ہوئے۔ اب ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ جب الف لام نہیں ہوگا تو تنوین ہوگی، اور الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی۔ جیسے مسجد، المسجد، الماء اور ماء۔ باقی جو الفاظ ہیں وہ آپ کریں گے اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں۔ اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ المکتب مکسور، ڈیسک ٹوٹی ہوئی ہے۔ المدرس جدید، ٹیچر جو ہے وہ نئے ہیں۔ القمیص وسخ، قمیص پرانا ہے۔ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے۔ المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے۔ الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے۔ اللبن بارد والماء حار، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے۔ المہندس جالس، انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، اور والمدرس واقف، اور ٹیچر جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انجینئر بیٹھا ہوا ہے اور ٹیچر کھڑا ہوا ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو کہ یہ دونوں ایک ایک ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ یعنی ایک انجینئر ہے جو کھڑا ہوا ہے اور ایک ٹیچر ہے، ایک انجینئر ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور ٹیچر کھڑا ہوا ہے۔ القمر بعید، چاند دور ہے۔ المندیل نظیف، رومال صاف ہے۔ املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة،
من الکلمات التالیہ، خالی جگہ کو پر کریں جو دیے ہوئے الفاظ ہیں اور ان کی جگہ پر ایک مناسب الفاظ لگا کر جملوں کو مکمل کریں۔ الحجر، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حجر پتھر ہے، تو پتھر کے مناسب کون سا لفظ ہو سکتا ہے؟ جمیل خوبصورت، وسیخ گندا، مفتوح کھلا ہوا، حار گرم، ثقیل بھاری، خفیف ہلکا۔ ظاہر ہے یہاں پہ ثقیل آئے گا جو کہ بھاری ہے۔ الفاظ کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تمرین آپ کریں گے اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں۔ الباب، دروازے کو کہتے ہیں۔ القمر، چاند کو کہتے ہیں۔ الورق، کاغذ کو کہتے ہیں۔ المندیل، رومال کو کہتے ہیں۔ اور اللبن، دودھ کو کہتے ہیں۔ آئیے جو الفاظ اوپر دیے ہیں ان کو ایک دفعہ میں پھر بتا دوں تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ جمیل خوبصورت، وسیخ گندا، مفتوح کھلا ہوا، حار گرم، ثقیل بھاری، خفیف ہلکا۔ املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة مناسبة، اب کہتے ہیں کہ خالی جگہ جو نیچے دی گئی ہیں ان کو مناسب الفاظ کے ساتھ اس کو فل کریں۔ اب نظیف، تو نظیف کے لیے جو ہم نے الفاظ پڑھے اس میں کون سا مناسب لفظ آ سکتا ہے؟ قمیص، القمیص نظیف۔ مکسور، مکسور کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا، تو ٹوٹے ہوئے میں جو ہم نے الفاظ پڑھے اس میں المکتب، مکتب کہہ سکتے ہیں، المکتب مکسور، ٹھیک ہے۔ الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی اس کو آپ خود فل کریں گے اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں۔ بارد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، قریب کہتے ہیں جو چیز دور نہ ہو قریب ہو، بعید کہتے ہیں جو چیز اور جگہ دور ہو، واقف کہتے ہیں کھڑا ہوا، جالس کہتے ہیں بیٹھا ہوا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں المدرس واقف والولد جالس۔ کبیر کہتے ہیں بڑے کو، جیسے کہہ سکتے ہیں کہ المسجد کبیر۔ قدیم کہتے ہیں پرانے کو اور جدید کہتے ہیں نئے کو۔ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ۔ القمر چاند، جدید نیا، قدیم پرانا، وسخ گندا، نظیف صاف، حار گرم، بارد ٹھنڈا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، مفتوح کھلا ہوا، مکسور ٹوٹا ہوا، ثقیل بھاری، خفیف ہلکا، جمیل خوبصورت، واقف کھڑا ہوا، اور جالس بیٹھا ہوا۔ جو ہم نے پہلے مثالیں پڑھی تھیں ان مثالوں کو واپس انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ نجم ستارے کو کہتے ہیں، اور النجم کوئی خاص ستارہ، رجل کوئی بھی آدمی، اور الرجل کوئی خاص آدمی۔ دیکن کوئی بھی مرغا، الدیکو کوئی خاص مرغا، طالب کوئی بھی طالب علم، اور الطالب کوئی خاص طالب علم۔ النجم بعید، چاند ستارہ دور ہے، اور رجل واقف آدمی کھڑا ہوا ہے، السکر حلو چینی میٹھی ہے، الطالب مریض طالب علم بیمار ہے، الدیک جمیل مرغا خوبصورت ہے، الدفتر جدید رجسٹر نیا ہے، التاجر غنی تاجر کاروباری آدمی مالدار ہے، الدکان مفتوح دکان کھلی ہوئی ہے، الولد فقیر لڑکا غریب ہے، التفاح لذیذ اور سیب جو ہے وہ مزیدار ہے، الطبیب طویل والمدرس قصیر ڈاکٹر لمبا ہے اور ٹیچر قد میں چھوٹا ہے۔ یہ سبق کا ایک پارٹ ہو گیا، انشاءاللہ سبق کا دوسرا حصہ دوسرے لیسن میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھا لگا ہوگا اور سمجھ آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔